ناظرین، پارا چنار ایشو سے متعلق آج پروٹیسٹ کیا جا رہا تھا نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر، اور پارا چنار یاد رہے کہ پچھلے لگ بھگ ایک مہینے کی جو دورانیہ ہے، انتہائی بری جو صورتحال ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ بچوں کے لیے ان کے کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی ہوئی ہیں، اور ایون جو میڈیسنز وغیرہ وہ بھی ختم ہو کر رہ گئی ہیں، علاج معالجے کی سہولتیں جو ہے وہ ختم ہو کر رہ گئی ہیں، اور لوگ بالکل جو ہے وہ اسی احاطے میں، اسی گھیرے میں وہ محدود ہو کر رہ گئے۔ یہ ایشو کیا ہے بیسیکلی آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شکریہ جناب۔ سر، آپ کا نام کیا ہے، اور یہ پارا چنار ایشو سے متعلق پہلے ہمارے تمام تر دیکھنے والے ناظرین کو آگاہ کیجیے، یہ کیا ہے اور کب سے چل رہا ہے اور کیوں چل رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید تجمل حسین الحسینی ہے۔ پارا چنار آج ایک غزہ دوم بن گیا ہے۔ تقریباً 80 دن ہو گئے ہیں کہ وہاں پر راستے بند ہے، وہاں پر خوراک کی قلت ہے، اور اسی طرح ادویات کی قلت ہے، اور پیٹرولیم جتنی بھی وہ ہے کہ گیس اور پیٹرول ڈیزل سب چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اور آپ کو شاید معلوم ہے کہ وہاں کی آب و ہوا بھی نہایت ہی سرد ہے، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، برفباری ہوتی ہے، تو وہاں پر جو ہمارے استعمال میں لکڑی وغیرہ یہ بھی مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے، میڈیسن بھی ختم ہے، اور یہ حالات تقریباً جو 80 دن ہو گئے وہاں پر راستے بند ہے، اس وجہ سے یہ حالات جو ہیں بنے ہیں۔ اچھا، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ حالانکہ اگر دیکھیں افیکٹ جو ہے وہ آپ کے بچے بھی ہو رہے ہیں، ان کے بچے بھی ہو رہے ہیں، اور پوری آبادی افیکٹ ہو رہی ہے، اور سب کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون سا؟ دیکھیں، اس کا ذمہ دار تو واضح سی بات ہے کہ ہمارے حکمران اس کا ذمہ دار ہے۔ جب حاکم ہیں، حکومت کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ وہ عوام کو تحفظ بھی دے دیں اور عوام کو سہولیات بھی فراہم کریں، لیکن آپ ابھی حکومت جو ہے وہاں پر میرے خیال میں فیل نہیں ہے، بلکہ حکومت وہاں پر جو ہیں یہ سب کچھ کروا رہے ہیں۔ ہم پہ جو مصیبتیں ہیں یہ ساری ہماری حکومت کی وجہ سے ہیں، کیونکہ بیرسٹر صاحب وغیرہ یا وزیر اعلیٰ یا دوسرے جو حکمران ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم راستہ کھول دیں گے اگر مثلا پورا علاقہ جو ہے وہ ڈی ویپنائز ہو جائیں تو ہم راستے کھول دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے ہی ہمارا راستہ بند کیا ہے، اور حکومت نے ہمیں مشکلات دی۔ حکومت اس چیز کی ذمہ دار ہے، تو ابھی آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے حکومت کے لیے، اور وہاں پہ جو مقیم تمام لوگ ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، حکومت سے یہی کہتے ہیں کہ جو آپ نے بہانہ بنایا ہے ڈی ویپنائز کے لیے، یہ مناسب وقت نہیں ہے۔ جب وہاں کے لوگوں کا آپ پر اعتماد پیدا ہو جائے، وہاں پر امن قائم ہو جائے، اور ہم آپ کو دیکھ لیں کہ ہماری بارڈر محفوظ ہے، چونکہ ہم تینوں طرف سے بارڈر کا علاقہ ہے، افغانستان میں محصور ہے۔ اب اگر ہم دیکھ لیں کہ آپ نے وہاں پر امن قائم کیا، آپ نے وہاں پر جو ہے ہماری بارڈر کی حفاظت کی، تو لوگ پھر اس کے بعد آپ اسلحے کی بات کریں۔ ہم 70 سال سے ملک کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، خود سیکیورٹی فورسز کی حفاظت ہم نے کی ہے، وہ تو بارڈر پہ کبھی ان کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم حفاظت کرتے آ رہے ہیں، تقریباً 70 سال سے پورے پاکستان اس بارڈر کی حفاظت کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فوراً روڈ کھول دی جائے تاکہ ہماری زندگی معمول کے مطابق چلے۔ جب ہم دیکھ لیں کہ وہاں پر امن ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اسلحے کی بات کریں۔ اچھا سر، لاسٹ کویشچن میرا آپ سے کہ ابھی سب سے زیادہ کیا مشکلات ہیں وہاں کی جو آبادی ہے، وہاں کی جو رہائشی ہے، چونکہ آپ وہاں سے آپ کا تعلق ہے، تو کون سی ایسی گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں جو کہ مین اسٹریم میڈیا پہ چھپائی جاتی ہیں، لوگوں تک نہیں پہنچ رہی، پورے پاکستان تک، دنیا تک نہیں پہنچ رہی؟ کون سی ایسی مشکلات ہیں؟ دیکھیں، میں ابھی میں نہ کوئی سیاسی آدمی ہوں، نہ کوئی میرا تعلق ان باتوں سے ہے، میں ایک شہری ہوں۔ وہاں پر جو ہے نمک بھی جو ہے مشکل سے، اب میں کیا کہوں کہ فلان چیز کم ہے، فلان چیز کم ہے، فلان چیز کم ہے، یہ وہاں پر جو ہے نمک بھی جو ہے مشکل سے ملتا ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ جو دکھایا جا رہا ہے میڈیا پہ کہ میں نے فلان چیز بیچ دی ہے، فلان، یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ اپنی اس منحوس چہرے کو چھپانے کے لیے سب کچھ کرایا جا رہا ہے۔ لیکن میرے خیال میں آج کل وہ دور ہی نہیں رہا کہ جو ان چیزوں کو چھپا سکے آرام سے۔ میرے خیال میں یہ جو میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے یہ صرف اپنا اس منحوس چہرہ ہے وہ چھپا رہے ہیں، ورنہ وہاں پر جو ہے صورتحال غزہ کی بنی ہے۔ ہاں، ہم برداشت کر لیں گے، اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس سے بھوک اور ہمارے جو بچے عدم ادویات کی وجہ سے جو مر رہے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں دکھ اس بات پر ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں ایک ایسا شہری، ایسے لوگ جنہوں نے ہمیشہ اس وطن سے محبت کی ہے، ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ ہمیں اس بات پہ زیادہ دکھ ہمیں اس بات پہ پہنچتا ہے۔ باقی آپ دیکھ لیں ارد گرد کہیں سے بھی
آپ دیکھ لیں آوازیں سنائی دے رہی ہے پاکستان کے خلاف، لیکن واحد پارا چنار کی سرزمین ہے جنہوں نے ہمیشہ وطن سے محبت کی ہے، اور اس کی سزا میں جو ہے پتہ نہیں ہمیں یہ دن دکھائی دی جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ شکریہ آغا جی ہوں۔ سیو کر دوں۔